بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 7 ستمبر سن 1974 کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق، کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا کہ جب قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا تو ویسے تو وہ بہت بڑی سٹوری ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ قادیانیوں کے پاس 2 پوائنٹ اور 2 اتنے مضبوط دلائل ان لوگوں نے دیے تھے کہ ایک لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی جدوجہد ہے اور مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ضائع ہونے والی ہیں۔ یہ جو قادیانی ہیں یہ غیر مسلم ڈکلیئر نہیں ہوئیں گے، فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا۔ تو وہ واقعات دو ہیں جو ان کے پاس دلیلیں تھیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ تو کافی دنوں سے ایسے چلتا رہا، جب فیصلہ کن گھڑی آئی تو جو قادیانیوں کا گروہ تھا جو دلیلیں دے رہا تھا، مرزا طاہر وغیرہ سب تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ آخری دن بہت ساری کتابیں، بہت سارے اخبارات جو 1 سال پہلے کے تھے یا 1.5 سال پہلے کے تھے، مختلف قسم کے اخبار لے کے آئے گئے تھے کہ جس کے اوپر فتوے لکھے ہوئے تھے کہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر قرار دے دیا، بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دے دیا، یا فلاں بریلوی اور دیوبندی عالم نے شیعوں کو کافر قرار دے دیا۔ تو یہ ان کے پاس کچھ ثبوت تھے کہ یار یہ تو ان کی عادت ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینے کی، تو ان کی بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، ایسا کیا جائے کہ ان کے اعتراضات ہیں ان کو رد کیا جائے اور ان کو سنجیدہ نہ لیا جائے، ہم کو مسلمان ہی رہنے دیا جائے۔ تو یہ وہ اخبارات کے کچھ ثبوت لے کے آئے تھے، تو وہ ایسے لگ رہا تھا قومی اسمبلی میں کہ یہ قادیانی جیت جائیں گے۔ مسلمان خاموش ہو گئے تھے، جو علماء اکرام تھے وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے کہ جو مطلقاً علماء اکرام سے محبت کرتے ہیں تو یقین کر کے ان کو بہت فخر محسوس ہوگا جا کہ علماء اکرام نے کتنی خوبصورتی سے اور علمی طریقے سے جواب دیا تھا اس کا، کہ ان کی جو دلیل تھی ان کو رد کیا تھا۔ جواب دلیل انہوں نے بہت زبردست جواب دلیل دیے تھے، اور جو لوگ خاص کر مولانا احمد شاہ نورانی صاحب کے فالوور ہیں، جیسا کہ وہ بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، ان کا تو سینہ خیر اور چوڑا ہو جائے گا کہ اس کے جو زبردست جواب دیا تھا مولانا احمد شاہ نورانی صاحب نے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو 2 دلیلوں میں سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر صاحب کو کہ جی دیکھو جی یہ تو ثبوت ہے ہمارے پاس، ان کی عادت ہے کافر قرار دینے کی، تو اس ٹائم جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یار یہ جو مسئلہ ہے اس کو پارلیمنٹ سے باہر حل کیا جائے، اس کو سیاسی طور پہ حل نہیں کیا جائے، یہ علماء اکرام کا مسئلہ ہے، جیسا کہ کوثر نیازی وغیرہ ہو گئے ایسے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ابھی جواب دو نا آپ لوگوں کے پاس۔ تو علماء اکرام نے اتنی خوبصورتی سے جواب دیا کہ بالکل جی ہم مانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، لیکن فتوے کے اوپر جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ کس بنیاد پہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں کہ یار دیوبندی دیتے ہیں کہ بریلوی یہ جو کام کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مشرک ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے دیوبندی کافر ہیں، یا دیوبندی بریلوی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے اہل شیعہ کافر ہیں۔ جب ہم ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو وہ آدمی اس الزام سے مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہاں بالکل، اگر بریلوی کہتے ہیں اگر یہ کوئی آدمی قبروں کو سجدہ کرتا ہے وغیرہ، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مکر جاتے ہیں اپنی اس سے۔ اور دیوبندیوں کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کفر کیا یا یہ گستاخی کی، تو وہ اس سے مکر جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جس نے لکھا ہے وہ جانے، ہمارا اس سے نہیں ہے۔ ہاں ظاہری صورت پہ فتوے کے جو اصول ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی لا تعلق ہو جاتا ہے اس عبارت سے، تو اس لیے ان کو مطلقاً سب آدمی کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جواب سن کر وہ قادیانی خاموش ہو گئے، اور مسلمانوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ پورے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیا جائے، تو آپ کے سامنے جب ہم مرزا قادیانی کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو آپ اس کی کتابوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دو، اس کی عبارت سے لا تعلقی کا اظہار کر دو، ظاہری صورت سے پورے مجمع کے سامنے، پورے پارلیمنٹ کے سامنے آپ ایسا کرو کہ لا تعلقی کا اظہار کر دو، تو ہم آپ کو مطلقاً سب قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دیتے۔ لیکن قادیانیوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم مرزا احمد قادیانی کی کتابوں کا اور ان کی عبارات سے ہم لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جواب سن کر علماء اکرام کا قادیانیوں خاموش ہو گئے تھے، پوائنٹ نوٹ ہو گیا تھا کہ وہ لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو قادیانیوں کے پاس جو دوسری سب سے بڑی دلیل تھی وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ اتنی مضبوط دلیل تھی کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے جو علماء اکرام تھے ان میں تفریق پیدا کر دی، 2 گروہوں میں تقسیم کرنے والی دلیل تھی۔ یعنی کہ انہوں نے ایسا تیر چلایا کہ
کہ یہ دو گروہوں میں تقسیم ہونے والے تھے۔ اگر امام احمد نورانی صاحب نے بڑا زبردست جواب نہیں دیا ہوتا تو ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، یا دیوبند حضرات کی طرف سے خاموشی نہ ہوتی تو یقیناً قادیانی کامیاب ہو جاتے۔ ان کے پاس جو دوسری دلیل تھی وہ بھی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ دلیل تھی کہ جو مرزا طاہر تھا اس نے کہا تھا کہ بھئی جس بنیاد پہ، جس قرآن پاک کی آیت سے خاتم النبیین کا جو مقصد اور مفہوم مرزا قادیانی نے نکالا ہے، وہی تو قاسم ننوتوی دیوبند کے بانی، عام مولوی کا نام نہیں لیا، عام کسی مسجد کے مولوی مفتی کا نام نہیں لیا، کہ جو علماء دیوبند کا بانی ہے قاسم ننوتوی صاحب، اس کی عبارت، اس کی کتاب کا حوالہ دیا کہ بھئی جس چیز کو بنیاد بنا کر آپ قادیانیوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، وہی چیز تو قاسم ننوتوی نے بھی کیا ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں، اس نے بھی اپنی عبارات میں وہی مفہوم، وہی ترجمہ کیا ہے کہ جو مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ تو اس ٹائم پورے مسلمان جو علماء کرام تھے پھر خاموش ہو گئے۔ تو سلام ہے مولانا احمد شاہ نورانی صاحب پہ، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم یہ دلیل کیوں مانیں؟ اسی کتاب کی، اسی عبارت کے اوپر حرمین شریفین تو فتویٰ دے چکے ہیں، اور فتویٰ دلانے والا تھا مولانا امام احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو 4 علماء اکرام کے خلاف فتویٰ آیا تھا تو اس میں ایک قاسم ننوتوی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ تھا، اور اس کی عبارت بھی وہی تھی کہ جو مرزا قادیانی کے سپورٹر طاہر قادیانی وہ عدالت میں پیش کر رہے تھے، اس میں پارلیمنٹ میں پیش کر رہے تھے، جس کو دلیل بنا رہے تھے۔ اور مرزا احمد قادیانی نے کیا کیا تھا کہ جو اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نبوت کے دعوے میں جو اس کے پاس دلیلیں تھیں اپنے نبی ہونے کی، تو اس میں سب سے مضبوط دلیل یہی تھی کہ بھئی جو میرا عقیدہ ہے وہ قاسم ننوتوی کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ جو بات ہے اس کی 2 ویڈیو کلپ بھی میں آپ لوگوں کو اینڈ میں سناؤں گا، میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو جب امام احمد شاہ نورانی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم تب پہلے بھی ان کو کافر قرار دے چکے ہیں، یہ دلیل تو ہمارے لیے قابل قبول بھی نہیں ہے، اس کی یہ جوابی دلیل دینے سے، جواب دینے سے جو علماء دیوبند کے مفتی تھے، مفتی محمود ہو گئے وغیرہ، وہ خاموش رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر وہ کچھ بول دے تو پھر یہ ادھر ہی یہ کام رک جاتا۔ آج بھی دیوبند کی لائبریری میں، ان کے مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور وہ عبارت موجود ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور کہیں بھی آپ قادیانیوں کا ذکر سنیں گے، جب وہ قاسم ننوتوی کا ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے کہ رحمت اللہ عالمین، رحمت اللہ علیہ، قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ اس کو بڑے ادب سے اور رحمت اس کے اوپر بھیجتے ہیں کہ یہ بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو وجہ تھی، اس کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ قادیانی کی جو مسلمانوں کی جو تحریک ہے یہ ناکام ہو جائے گی اور یہ کافر ڈکلیئر نہیں ہوئیں گے۔ تو یہ 2 دلیلیں جب مسلمانوں کے سامنے، علماء کرام کے سامنے پیش کی تھیں تو پوری پارلیمنٹ میں ایسا لمحہ آ گیا تھا کہ یہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو تحریک ہے وہ ضائع ہونے والی ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ علماء اکرام اور اس جوابی دلیل دینے سے شاہ احمد نورانی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوشش تھی، جو اس نے غلطی پکڑی تھی اور جس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، وہ آج تحریک ختم نبوت میں وہ دلیل کے طور پہ پیش گیا تھا جس کی وجہ سے قادیانیوں کو چپ کرنا پڑی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس کی۔ تو ویسے تفصیل تو بیٹھوں تو میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ تو ابھی وہ 2 چھوٹے کلپ سنیں۔ یہ میرے پاس رکھی ہے پاکٹ بک۔ آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مرزائی قادیانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کی؟ مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ صفحہ نمبر 274۔ اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں گا آپ کو۔ دیوبندی عالم، دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، اتنی سی کتاب کی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے۔
خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہ احمد نورانی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے یہ بھی اسلام الرمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب ریلوی صاحب کا. ان کا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں.